بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ ہم اپنا دوست کسے بنائیں، ہمارا دوست کیسا ہو، ہمارے بچوں کا دوست کیسا ہو۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے دوست کے اندر دو کوالٹی اگر ہے تو آپ اس سے دوستی ضرور رکھیں، ورنہ اس طرح کی دوستی دنیا میں بھی بدنامی کا باعث بنتی ہے اور آخرت میں بھی افسوس کا باعث بنے گی، جو کہ جس دوست کے اندر یہ دو کوالٹی نہ ہو۔ پہلی یہ کہ وہ ماں باپ کا فرما بردار ہو۔ اگر آپ کا دوست ماں باپ کا فرما بردار ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ غلط معاملہ نہیں کر سکتا آپ کا دوست۔ اور اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہے تو جب وہ اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا تو آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً آپ سے جو دوستی ہے وہ اس کی کسی نہ کسی لالچ کی وجہ سے ہے۔ جس دن وہ لالچ آپ سے پورا ہو جائے گا اسی دن وہ آپ سے بے وفائی کر جائے گا، آپ سے دوستی توڑ دے گا۔ اور دوسری یہ کہ وہ غلط کو غلط کہتا ہو، یعنی مثال کے طور پہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو وہ ضرور اگر بار بار نہ کہے، ایک مرتبہ تو ضرور اس غلط کو غلط کہتا ہو کہ بھائی یہ غلط ہے، چاہے وہ بھی کر رہا ہے اس کے ساتھ، لیکن وہ پہلے ہی مرحلے میں کیا کہے، غلط بات کو غلط کہے کہ جی یہ غلط ہے۔ آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے یا بھائیوں کے دوستوں کو دیکھیں کہ وہ کس قسم کے بچوں سے دوستی لگا رہا ہے۔ اگر اس کی دوستی نیک بچوں سے ہے تو وہ نیک بنے گا۔ یقیناً دوستوں کا بگاڑنے اور سدھارنے میں بھی دوستوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کی یا بھائی کی دوستی برے بچوں سے ہے، جیسے شرابی ہے، نشیڑی ہے، جواری ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے یا چور ہے، تو یقیناً جلد ہی ان کو بھی لوگ ان الفاظوں سے پکاریں، یعنی آپ کے بچوں کو، آپ کے بھائیوں کو، اگر وہ اس سوسائٹی کے دوستوں میں بیٹھتا ہے۔ اور ہاں، یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کی بیٹی کی دوست یعنی اس کی سہیلی بھی نیک ہی ہو، ورنہ جس طرح آپ کے بیٹے یا بھائی کے برے دوست ان کو بگاڑ سکتے ہیں، ایسے ہی آپ کی بیٹی یا بہن کی غلط سہیلیاں بھی ان کو برا بنا دے گی۔ یہ نہ سوچے کہ یہ تو لڑکی ہے، آپ کی بیٹی کے پاس، آپ کی بہن کے پاس جو اس کی سہیلی بن رہی ہے، اس کے پاس آنا جانا ہے، اس کے گھرانے کو دیکھیں، اس کا چال چلن دیکھیں، تب اس سے اپنی بچی کا، اپنی بہن کا جو ہے آنا جانا روا رکھیں، ورنہ بالکل منع کر دیں۔ تو یہ تو بات ہوئی کہ دوست کیسا ہونا چاہیے اور لڑکیوں کی سہیلی کیسی ہونی چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ دوستی صرف ٹائم پاس کرنے کا کھلونا نہیں ہے کہ جب جی چاہ کھیلا اور ضرورت پوری ہونے پر پھینک دیا، بلکہ یہ ایک بہت پیارا رشتہ ہے دوستی۔ اس رشتے کو نبھانا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ دوست کی ضرورت کو محسوس کرنے کا نام دوستی ہے۔ اگر ہمارے پاس مال ہے اور دوست کو ضرورت ہے تو اس کے منہ کھولنے سے پہلے دے دینے کا نام دوستی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے دوست کے پاس گیا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دوست نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا مجھ پر 400 درہم کا قرض ہے۔ دوست نے 400 درہم اس کے حوالے کر دیے اور روتا ہوا گھر کے اندر واپس آیا۔ بیوی نے کہا کہ اگر ان درہموں سے تجھے اتنی محبت تھی تو دیے کیوں؟ اس نے کہا میں درہم کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے اپنے دوست کا حال اس کے بتائے بغیر کیوں نہ معلوم ہو سکا، حتیٰ کہ وہ میرا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور ہو گیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ دوستی کو نکاح کے تعلق کی طرح
تصور کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی حقوق ہیں۔ جو چیز ضرورت اور حاجت سے زائد ہو اسے بنا مانگے اپنے دوست کو دے دے۔ اگر اسے مانگنے اور کہنے کی نوبت آئے تو یہ دوستی کے درجے سے خارج ہے، نکل جاتا ہے۔ دوست ہی ایک ایسا انسان ہوتا ہے کہ یا تو اسے آپ کے رازوں کا پتہ ہوتا ہے یا اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ بہت سارے راز ایسے ہوتے ہیں، یا تو اللہ کو ان رازوں کا پتہ ہوتا ہے یا دوست کو پتہ ہوتا ہے، اور تیسرے آدمی کو نہیں پتہ ہوتا۔ اس زمانے میں ایسے دوست بہت کم ملتے ہیں جو اس رشتے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ شاید میں بھی ان میں سے نہیں۔ ہمارے دوستوں کی تعداد تو سینکڑوں میں ہے، لیکن کیا ہم نے کسی ایک سے بھی اچھی طرح دوستی نبھائی ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں نے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کیا تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ میں جواب میں ہاں کہہ سکوں۔ اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ سچے ہیں، وفادار ہیں اور اچھے دوست بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور یہ بات دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے یہ بات سن کر کے کوئی اچھا دوست تلاش کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔